حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو وہاں ایک انصاری شخص بیٹھے ہوئے تھے جن کا نام ابو امامہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو امامہ، میں تمہیں مسجد میں ایسے وقت میں بیٹھا دیکھ رہا ہوں جو نماز کا نہیں، خیریت تو ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز تہجد کے لیے حاضری دینا یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان دنیا میں بڑے بڑے مرتبے حاصل کر لیتا ہے۔ رات کی تنہائی میں بندہ راحت اور آرام کو چھوڑ کر سردی اور گرمی کی شدت برداشت کر کے وضو کر کے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور وہ اپنے بندوں کو اپنے قرب و لطف سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ فرائض کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز تہجد ہے۔ نماز تہجد کی فضیلت قرآن مجید کی روشنی میں قرآن پاک میں کئی مقامات پر اس نماز کی اہمیت و فضیلت بیان ہوئی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو راتیں اس طرح گزارتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار کے آگے کبھی سجدے میں ہوتے ہیں اور کبھی قیام میں۔ بھلا کیا ایسا شخص اس کے برابر ہو سکتا ہے جو رات کی گھڑیوں میں عبادت کرتا ہے، کبھی سجدے میں کبھی قیام میں، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے پروردگار سے رحمت کا امیدوار ہے؟ کہو کہ وہ جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے سب برابر ہیں، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں میں بھی، تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔ بے شک رات کے وقت اٹھنا ہی ایسا عمل ہے جس سے نفس اچھی طرح کچلا جاتا ہے اور بات بھی بہتر طریقے پر کہی جاتی ہے۔ اے پیغمبر، تمہارا پروردگار جانتا ہے کہ تم 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک جماعت ایسے ہی کرتی ہے، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو جو تمہارے لیے ایک اضافی عبادت ہے۔ امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہیں مقام محمود تک پہنچائے گا۔ نماز تہجد کی فضیلت احادیث نبویہ کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں بھی تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے بے شمار فضائل اور مختلف قسم کی ترغیبات وارد ہوئی ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑنے لگے اور کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ میں بھی لوگوں کے ساتھ آیا تاکہ دیکھوں کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں یا نہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کر کہا کہ یہ چہرہ جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا۔ وہاں پہنچ کر جو سب سے پہلا ارشاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا وہ یہ تھا کہ اے لوگو، آپس میں اسلام کا رواج ڈالو اور غربا کو کھانا کھلاؤ اور صلہ رحمی کرو، اور رات کے وقت جب سب لوگ سوتے ہیں تہجد کی نماز پڑھا کرو تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز رات کی تہجد کی نماز ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات کے وقت آدمی اپنی بیوی کو جگائے اور دونوں 2 رکعتیں پڑھیں یا 2 رکعت پڑھے تو وہ اللہ کا ذکر کرنے والوں اور ذکر کرنے والیوں میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی گدی پر جب وہ سوتا ہے تو شیطان 3 گرہیں لگا دیتا ہے، ہر گرہ پر یہ کہتا ہے کہ تیرے لیے رات بہت لمبی ہے، بس خوب سو۔ اگر وہ بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر وہ وضو بھی کر لیتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر وہ نماز بھی پڑھ لیتا ہے تو تمام گرہیں کھل جاتی ہیں، اور وہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ وہ حشاش بشاش اور پاکیزہ نفس ہوتا ہے، ورنہ اس کی صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ وہ خبیث النفس اور سست ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جو آپ گنوں کے بنے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، ان کے اندر کی سب چیزیں باہر سے نظر آتی ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اچھی طرح سے بات کریں اور غربا کو کھانا کھلائیں اور ہمیشہ روزے رکھیں اور ایسے وقت میں رات کو تہجد پڑھیں
جب لوگ سو رہے ہوں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم رات کو جاگنے کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین اور نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اور رات کو قیام اللہ تعالیٰ کی طرف تقرب کا ذریعہ ہے اور گناہوں کے لیے کفارہ ہے اور گناہوں سے روکنے اور حسد سے دور کرنے والی چیز ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے آدمیوں سے حق تعالیٰ شانہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ ایک اس آدمی سے جو رات کو تہجد کی نماز کے لیے کھڑا ہو، دوسرا اس قوم سے جو نماز میں صف بندی کرے، اور تیسرے اس قوم سے جو جہاد میں صف بنائے تاکہ کفار سے مقابلہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، جبکہ رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو وہ فرماتا ہے کہ کون ہے مجھ سے دعا کرنے والا تاکہ میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے مجھ سے سوال کرنے والا کہ میں اسے عطا کروں، کون ہے مجھ سے استغفار کرنے والا تاکہ میں اس کی مغفرت کروں۔ یہ وہ وقت نماز تہجد کا ہی ہوتا ہے جس وقت باری تعالیٰ یہ صدا لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں صرف اور صرف اپنی عبادت، اپنی معرفت اور اپنی پہچان کروانے کے لیے بھیجا ہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی بندگی کر کے اس کی ذات کو پہچان کر اور اس کی معرفت حاصل کر کے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے، اور پھر آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی عیش و عشرت اور راحت و آرام میں بسر کرے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین نے اپنے تمام شعبہ زندگی، معاشرت و معیشت، غمی و خوشی، تنگ دستی و فراوانی، اور اپنے حرکات و سکنات اور نشست و برخاست کے ہر وقت اور ہر لمحہ میں اس عظیم مقصد کو اپنے سامنے رکھا اور اس کے اختیار کرنے میں ہمیشہ وہ کوشاں رہے۔ وہ دنیاوی کاروبار، زراعت و تجارت، صنعت و حرفت وغیرہ بھی کرتے تھے، لیکن ان کے دل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی محبت و الفت میں مست و سرشار رہتے اور کسی وقت بھی اس کی یاد سے غافل نہیں رہتے تھے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں کوئی تجارت یا کوئی خرید و فروخت نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے، نہ نماز قائم کرنے اور نہ زکوٰۃ دینے سے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو رات جیسے پرسکون وقت میں بھی راحت و آرام کی بجائے اپنے محبوب حقیقی کے سامنے عبادت و بندگی کے لیے دستہ بدستہ کھڑے ہوتے ہیں اور نماز میں اس کے سامنے راز و نیاز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کا قرآن مجید میں مختلف انداز میں ذکر فرمایا ہے، چنانچہ ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے، ان کے پہلو رات کے وقت اپنے بستروں سے جدا رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو ڈر اور امید کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پکار رہے ہوتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے وہ اس میں سے نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ کسی متنفس کو کچھ پتا نہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ان کے اعمال کے بدلے میں چھپا کر رکھا گیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے، بھلا کیا ایسا شخص اس کے برابر ہو سکتا ہے جو رات کی گھڑیوں میں عبادت کرتا ہے، کبھی سجدے میں کبھی قیام میں، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے پروردگار سے رحمت کا امیدوار ہے۔ کہو کیا وہ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے سب برابر ہیں؟ محترم ناظرین، پرانے وقتوں میں نماز تہجد بڑی کثرت اور اہتمام کے ساتھ پڑھنے کا رواج تھا۔ گھر کے بڑے بزرگ، مختلف افراد، مرد و عورتیں رات کے پچھلے پہر بستر چھوڑتے، ٹھنڈے گرم پانی سے وضو کرتے، پھر مرد حضرات مسجد کی طرف چل دیتے اور اب خواتین گھروں میں مخصوص جگہوں پر تہجد کی نماز ادا کرنے کا اہتمام کرتی، اور یہ لوگ سپیدہ سحر نمودار ہونے تک اس طرح اپنے محبوب حقیقی کے سامنے راز و نیاز میں ہمہ مصروف اور منہمک رہتے۔ لیکن آج بہت دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب سے نت نئے ایجادات، ٹی وی، وی سی آر، ڈش اور انٹرنیٹ، بالخصوص فیس بک وغیرہ متعارف ہوئے ہیں، تب سے ہم مسلمانوں سے ہمارا یہ قومی اور دینی ورثہ مکمل طرح سے چھوٹ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بالخصوص رمضان المبارک میں تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما کر مستقل اس پر عمل پیرا فرما دے، آمین۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ بھی تہجد کی نماز کے بعد کا ہے، کیونکہ یہ وہ بہترین وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ بندے کے بہت قریب ہوتا ہے اور فرماتا ہے، کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں، کوئی ہے رزق مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ تو جب میرا رب خود کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے طلب کرو، تو پھر ہم کیوں اس سے طلب نہ کریں، اس سے نہ مانگے؟ اور یہی وہ وقت ہے جب انسان رو رو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتا ہے، اس کا فضل و کرم مانگ سکتا ہے، اپنی پریشانیاں، اپنی مشکلات، اپنی خواہشات اس کے سامنے رکھیں، وہ ضرور نوازے گا، خالی ہاتھ اٹھنے نہیں دے گا۔ محترم ناظرین،
नाज़रीन, फ़राइज़ के बाद सबसे ज्यादा फजीलत वाली नमाज तहज्जुद है। रात को उठकर अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिरी देना ये एक ऐसा अमल है जिसकी वजह से इंसान दुनिया में बड़े बड़े मर्तबे हासिल कर लेता है। रात की तन्हाई में बंदा राहत और आराम को छोड़कर सर्दी और गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त करके वुजू करके जब अल्लाह ताला की बारगाह अक़दस में हाजिर होता है तो वो अल्लाह ताला का कुर्ब तलाश करता है और अल्लाह ताला की रहमत जोश में आती है और वो अपने बंदों को अपने कुर्बो लुत्फ से माला माल फरमा देता है। नमाज तहज्जुद पढ़ने से दिल को सुकून मयसर आता है और दुआएं कबूल होती हैं। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाया एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल हुए तो वहाँ एक अंसारी शख्स बैठे हुए थे जिनका नाम अबू अमामा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए अबू अमामा, मैं तुम्हें मस्जिद में ऐसे वक्त में बैठा देख रहा हूँ जो नमाज का नहीं, खैरियत तो है? उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत सारी परेशानियों और कर्जों ने मुझे घेर लिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें वो कलमात ना सिखाऊं जिन्हें तुम पढ़ोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे गम दूर कर देगा और तुम्हारे कर्ज भी अदा कर देगा। उन्होंने खुशी से अर्ज किया, बिल्कुल या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास एक मुकातिब गुलाम आया और कहा, मैं अपने बदले किताबत अदा करने से आजिज आ गया हूँ, आप मेरी मदद फरमाइए। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें वो कलमात ना सिखाऊं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सिखाए थे? अगर तुम्हारे ऊपर एक पहाड़ के बराबर भी देन यानी कर्ज होगा तो अल्लाह ताला उसे तुम्हारी तरफ से अदा फरमा देंगे। रिज्क चाहोगे रिज्क अता फरमा देंगे। कोई भी मुश्किल और परेशानी हो, कोई भी ख्वाहिश हो, अल्लाह तबारक व तआला सब पूरी फरमा देंगे इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन, आज का वजीफा ये है कि तहज्जुद के वक्त ये अमल ये वजीफा करना है। सबसे पहले आप 2 रकत सलातुल हाजत नफल पढ़ें, फिर अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और ये तस्बीह 313 मरतबा पढ़ें। अल्लाहुम्मा अकफीनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनीनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक, जिसका तर्जुमा है, ए अल्लाह, तू मुझे अपने हलाल के साथ अपनी हराम करदा चीजों से काफी हो जा और मुझे अपने फजल से अपने मासवा बेनियाज कर दे। हर तहज्जुद की नमाज के बाद ये तस्बीह पढ़ें, इंशाअल्लाह आपकी मुश्किलात हल होंगी और आप पर अल्लाह तबारक व तआला अपने फजलो करम फरमाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हम पर अपना रहम फरमाए, हमारी परेशानियों को दूर फरमाए और हमारे लिए आसानियां पैदा फरमाए, आमीन। नाज़रीन, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह खैर।